سورہ البقرہ، اس کا پہلا رکوع جو ہے اس کا ہم نے ترجمہ گزشتہ درس میں کیا تھا 7ویں آیت تک۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر یعنی قیامت پر، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، واو اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، اور حالت یہ ہے، حال یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ نیت، ارادہ اور عمل کو بھی دخل ہوتا ہے، کہ آدمی بظاہر دعویٰ کچھ اور کرے، دل میں کچھ اور ہو، تو اب دعوے کا اعتبار نہیں بلکہ اصل جو نیت ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین تھے، جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، نہ صرف کلمہ پڑھتے تھے بلکہ سارے اعمال مسلمانوں والے بظاہر وہ کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، یہ بھی دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور پیسے بھی دیتے ہوں گے بھی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج عمرہ کے لیے بھی چلے جاتے ہوں گے، جہاد پر بھی کبھی کبھی ساتھ چلے جاتے ہوں گے، سارے اعمال مومنوں والے وہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو ان کا یہ دعویٰ مقبول نہیں ہے۔ یہاں تو صرف یہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ 28ویں سپارے سورہ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا اذا جاءک المنافقون، محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اب 3 چیزیں انہوں نے اس کے ساتھ لگائیں۔ ایک تو نشہد، شہادت دینا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، انکا، انا تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے، شہادت کا لفظ یہ بھی تاکید ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا نقول انت رسول اللہ، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن لفظ شہادت زیادہ اس میں تاکید ہے، اور پھر انا اور لام دونوں تاکید کے لیے۔ تو 3 طرح کی تاکید کے ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے تھے اذا جاءک المنافقون قالوا، محبوب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً، بے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بڑی تاکید کے ساتھ انہوں نے گواہی کے ساتھ اپنا دعویٰ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے
لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی وہی تین تاکیدیں، ایک تو یشہد، انہوں نے کہا تھا نشہد، متکلم کا صیغہ استعمال، ہم گواہی دیتے ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ اب بات تو ان کی سچی تھی، لیکن یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اس بات میں جھوٹے تھے، دل کے اندر ان کے ایمان اور یقین نہیں تھا، وہ بظاہر صرف دعویٰ کر رہے تھے اور اس دعوے کو یعنی تاکید کے ساتھ بیان کر رہے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو رد کر دیا۔ اب یہاں سے منافقین کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ظاہر میں باطن میں، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے کہ زبان سے اقرار ہے اور دل میں تصدیق ہے، کہ دل مانتا ہے کہ ہاں اسلام سچا دین ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں، تو دل و جان سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہوتا ہے اور دل تصدیق کرتا ہے۔ تو دونوں چیزیں وہاں ہیں کہ وہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے، ان کا بھی ظاہر و باطن ایک جیسا، کہ زبان پہ انکار ہے اور دل کے اندر بھی انکار ہے، دونوں طرح۔ اب درمیان میں ایک تیسری مخلوق ہے، وہ کیا ہے کہ زبان سے تو وہ اقرار کر رہے ہیں لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے، بلکہ دل میں تکذیب ہے۔ ان کو منافقین کہا گیا۔ اب یہ منافقین کی بھی دو طرح کے لوگ تھے، دو قسمیں تھیں۔ ایک وہ لوگ جو تذبذب کا شکار تھے، یعنی کسی طرف نہیں تھے۔ جب غزوہ بدر میں فتح ہوئی، 313 مسلمان نہتے خالی ہاتھ، 1000 کا لشکر، یعنی 3 گنا سے بڑا لشکر مسلح ہو کے جو لڑنے کے لیے آیا تھا، ان سے مقابلہ ہوا، تو ان مٹھی بھر خالی ہاتھ نہتے مسلمانوں نے ان کو شکست دی، 70 قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ سچا دین ہے، اسی لیے اس کو فتح حاصل ہوئی ہے کہ اتنے تھوڑے سے اتنے بڑے لشکر پہ غالب آ گئے۔ اب غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، اس کی بھی بہرحال اپنی وجہ تھی، لیکن بہرحال یعنی 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے پتھراؤ کیا، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کافر بڑے خوش، تو وہی منافقین سوچنے لگے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو یہ نقصان کیوں ہوتا۔ تو اس طرح وہ لوگ تذبذب کا شکار تھے، یعنی کسی طرف نہیں، کبھی سوچتے کہ یہ سچا دین ہے، کبھی کہتے نہیں۔ اور اکثر جو تھے وہ یعنی صرف ظاہر داری کے طور پر دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے اور اسلامی عبادات کو بجا لاتے تھے، اندر سے وہ لوگ کافر تھے اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں بھی شامل ہیں اور سارے فوائد ان کو بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اندر سے ادھر سے کافروں سے بھی ملے ہوئے ہیں، ان کی ہمدردیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے شروع میں پہلی 5 آیتیں جو ہیں ان میں ایمان والوں کا ذکر ہوا، الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، یہ 5 آیتیں ایمان والوں کی نشانیاں اور ان کی یعنی نفسیات اور ان کا طریقہ جو ہے اس کو بیان کیا۔ آگے جو 2 آیتیں ہیں 6 اور 7، ان الذین کفروا سے لے کر عذاب عظیم تک، اس میں کفار کا بیان ہوا جو ظاہری یعنی ظاہر و باطن جن کا ایک تھا، جنہوں نے انکار کر دیا، اسلام نہیں لائے اور اسلام کی تصدیق نہیں کی۔
اگلا جو پورا رکوع ہے 13 آیتیں یہ منافقین کے متعلق ہیں، ان کی نفسیات کا بیان ہے اور یعنی ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور قیامت پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حالت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ظاہری معنی دھوکہ یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر و باطن ہر چیز کو جاننے والا، ازل سے جاننے والا، کسی چیز کی تخلیق سے پہلے اس کو جاننے والا۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں اصل عبارت ہے یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے نا، اور ایمان والوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ تو اصل عبارت یوں بنے گی یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرماتا ہے۔ جس طرح دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مکہ شریف بھیجا بات چیت کرنے کے لیے، وہاں انہوں کفار نے روک لیا۔ تو اب مسلمانوں کے لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہم چاہے قتل کر دیے جائیں ہم جائیں گے نہیں اور حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید نہیں کیا گیا تھا، وہ تو جھوٹی افواہ تھی، اور ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ تو اگر حضور کو علم غیب ہوتا، آپ کو معلوم ہوتا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، تو آپ کہتے بھائی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، جھوٹی افواہ ہے، حضرت عثمان غنی زندہ ہیں اور وہ آ جائیں گے۔ تو اس میں دو باتیں یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جس جس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا وہ حضور کے پاس علم ہے۔ ذاتی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ جس جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس کا علم حضور کو ہو گیا، اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا اس کا نہیں ہوا۔ تو ممکن ہے کہ اس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عطا نہ کیا ہو، لیکن اگر حدیث کو پورا پڑھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جب سارے صحابہ اکرام بیعت کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کر رہا ہوں۔ باقی تو سارے آتے نا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے
عہد کرتے کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، جب سب بیعت کر چکے تو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا۔ تو کیا مطلب ہے؟ گویا بتا دیا کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، اب پھر یہ سارا واقعہ کیوں ہوا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہ تھی، صحابہ اکرام کے جذبہ ایمانی ان کا اظہار کا موقع تھا، انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند درجے عطا فرمائے تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگ صحابہ اکرام کے اس جذبے کو دیکھ کے ان کے اندر بھی ایمانی جذبہ پیدا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بیعت کا ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، خوش ہوا مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، جو ایمانی جذبہ ان کے دلوں کے اندر تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا نور اتارا، سکینہ یعنی ایمان کا نور۔ تو اب اس کا یعنی یہ جو بیعت کر رہے تھے، اسی سورہ الفتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، یعنی بظاہر آپ کا ہاتھ ہے لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت ان کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا کہ حضور کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر بظاہر آپ کا ہاتھ ہے لیکن در حقیقت اللہ کا ہاتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے جب بھی توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے۔ کوئی ساری عمر کفر میں رہا، پھر کلمہ پڑھ لیا، فوراً اس کی معافی ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بے ادب اور گستاخ ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معاملات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ تو یہاں بھی فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بظاہر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور دل میں کفر چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اللہ کو یا اللہ کے رسول کو یا ایمان والوں کو یعنی کیا دھوکہ دیں گے؟ ان کے اس ایمان کے اظہار اور دل میں کفر چھپانے سے ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں،
اپنی قبر کو تاریک کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ اب دلوں کے اندر وہ مرض کیا تھا؟ وہ کفر تھا، وہ جو دلوں کے اندر چھپاتے تھے، ایمان کا اظہار کرتے تھے اور دلوں میں کفر کو چھپاتے تھے۔ اس کو دل کا مرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ کیوں؟ ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا۔ جب تک ایمان یعنی عقیدہ درست نہیں ہوگا، لاکھ انسان ایمان کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی فائدہ مند سود مند نہیں ہوگا جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے۔ منافقین سب کچھ کرتے تھے، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان کیوں رد کر دیا گیا؟ کہ ان کے عقائد درست نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بد عقیدگی کا مرض ہے، کفر کا مرض ہے، تو ان کے اس یعنی ایمان کے اظہار اور دل کے جو اندر کفر ہے اس کو چھپانے کی وجہ سے ان کا جو مرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اندر کچھ ہے اور ظاہر کچھ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقعہ بات کرنا، کہ اصل میں معاملہ کچھ اور ہو اور اس کے خلاف اس کو بیان کیا جائے، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور یعنی گناہ تک پہنچاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ جہنم تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے عذاب ہے جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے عذاب ہے اور اس کے لیے عذاب ہے۔ یعنی جو صرف اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، جیسے مذاق میں، یا جس کو ہم کامیڈی کہتے ہیں، کہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، تو اس طرح کا یعنی یہ بھی جھوٹ جو ہے یہ بھی تباہی اور بربادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح جھوٹ بولے لیکن سب کو پتہ ہو کہ جھوٹ ہے، کیونکہ ایسی بات ہو کہ سب کو پتہ ہو کہ ایکچولی اس طرح نہیں ہے، تو پھر بھی یہ چیز آئی۔ اب ایک ہوتا ہے یہ لطیفہ گوئی، یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ واقعہ ہوا نہیں ہوتا ہے، انسان بیان کرتا ہے، لیکن اگر اس کو وضاحت کی جائے کہ یہ ایک فرضی واقعہ ہے، ہوا نہیں ہے لیکن ایک تمثیل ہے، ایک مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے،
تو یہ الگ معاملہ ہوگا، لیکن عموماً جس طرح یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے وہ اسی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے لطیفہ یا کوئی ایسی بات جو بھی کسی خاص مقصد کے لیے اگر کہی جائے تو کسی حد تک اس کے مطلب گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کر دے۔ اب کسی سے بات سن لی بغیر تحقیق کیے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے، آگے اس کو چلا دیا، آگے بیان کیا، اس نے آگے بیان کیا، تو ہمارا جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آدمی آگے چلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہیں ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو نئے نئے مطلب ہے کہ عقائد اور نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے، اس کے لیے پھر یعنی احادیث اپنے پاس سے گھڑ کے یا اس کے غلط معنی بیان کر کے پھر وہ بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور ریا کو ترک کر دے۔ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کوئی عمل کرے، جو بھی عمل کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ یعنی کوئی صحیح بات بھی کرتا ہے چاہے اس میں سچا بھی ہو تو ریاکاری کو ترک کر دے، لوگوں سے واہ واہ اور لوگوں سے اپنی مدح اور تعریف کا طالب نہ ہو کہ لوگ کہیں بھئی بڑا اچھا ہے جی، بڑا نیک ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے، نہیں، لوگوں سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے جو مبالغہ پر مشتمل ہوتی ہے یا خلاف واقعہ کسی حد تک ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے چند امور ایسے ہیں کہ جہاں مبالغہ کے طور پر یعنی کسی خاص مصلحت کے لیے یعنی بات جو خلاف واقعہ یا حقیقت کے خلاف جو ہے اس کی اجازت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل الکذب الا فی ثلاث، تین امور میں خلاف واقعہ بات کرنا اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور کون سی؟ فرمایا یحدث الرجل امرأتہ یردیہا، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کوئی خلاف واقعہ بات کرے۔ تو اب یہاں خلاف واقعہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جائے کہیں اور بیوی کے غصے سے بچنے کے لیے کہے میں فلاں میٹنگ میں جا رہا ہوں یہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یعنی اس کو کوئی ایسی بات جس سے اس کو خوشی ہو، تو اس طرح کے معاملات جو یعنی شرعی اعتبار سے درست ہوں تو اس اعتبار سے خلاف واقعہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ والکذب فی الحرب، جنگ میں تو ہوتا ہی ہے کہ انسان ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں کسی ایسی چیز کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے اس کی اجازت ہے۔ والکذب لیصلح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے یعنی کبھی کبھی انسان کو ایسی بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ خلاف واقعہ
ہوتی ہے۔ تو اب اس میں بھی کسی حد تک اجازت ہے، کیونکہ ایک آدمی ہوتا ہے، دو آدمیوں کی لڑائی ہے، ایک کے پاس گیا، اس سے کچھ سنا، اس نے دوسرے کے خلاف کوئی بات کہی، اس نے ساتھ اور نمک مرچ مسالہ لگا کے دوسرے کو جا کے سنایا، وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ اب اس نے کچھ کہا، اس سے کچھ سنا، تھوڑا سا اور نعت ساتھ اس کے نمک مرچ مسالہ لگا کے دوسرے کو جو کہا، وہ تو تمہارے متعلق یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، تو اس طرح لڑائی کو بڑھا رہا ہے۔ تو یہ سخت یعنی ناجائز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی ایسی بات کی جو دوسرے کے خلاف جاتی ہے، تو اس کو وہ یعنی کسی اور انداز میں بیان کر کے اس طرح بیان کرے کہ ان کی لڑائی بڑھنے کی بجائے کم ہو۔ اس طرح اس سے کچھ سنا تو تھوڑا سا اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا کہ بجائے لڑائی بڑھنے کے کم ہو جائے۔ بھائی تمہارے متعلق وہ تو اچھے خیالات رکھتا ہے، اس کو کہے تمہارے متعلق اس کو تو اس کے دل میں تو کچھ نہیں ہے، وہ تو تمہارے متعلق اچھے خیالات رکھتا ہے۔ تو اس طرح یعنی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی خلاف واقعہ بات کرتا ہے، تو اب یہ دیکھیں یہ خلاف واقعہ ہے، اور جو آدمی ادھر سے سن کے ادھر بیان کر رہا ہے وہ واقعہ کے مطابق ہے، لیکن حقیقت میں وہ فساد ہے اور یہ اصلاح ہے کہ سچ ہے لیکن فساد پھیلا رہا ہے، اور یہ جھوٹ ہے لیکن اصلاح کی نیت سے ہے، اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ کسی اپنے وزیر پہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے کہا بھائی اس کو قتل کر دو۔ اب جب اس کے قتل کا اس نے حکم دے دیا تو وزیر نے دیکھا بھئی اب قتل تو ہو ہی جانا ہے، بادشاہ نے حکم دے دیا ابھی یہ تلوار لے کے میری گردن اڑا دیں گے۔ اس نے کیا کیا، اس کو لوگ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، اور وہ بادشاہ کو گالیاں دے رہا ہے کہ اب تو کیا ہے بھئی مرنا ہی ہے نا، اور اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو اس نے آرڈر دے ہی دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اذا یائس الانسان طال لسانہ، کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، بھئی اب اور کیا ہوگا، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ کسن اور مغلوبی یسول علی القلب، کہ بلی اگر کتا اس کو پیچھے لگتا ہے تو پہلے تو وہ بچنے کی کوشش کرتی ہے، جب دیکھتی ہے بچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر آگے سے اس پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ بادشاہ نے کہا اس کو واپس لاؤ۔ اپنے پاس جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھتا بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک وزیر بولا، کہنے لگا یہ بادشاہ سلامت کو دعائیں دے رہا ہے، بادشاہ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو اس کو چھوڑ دو، معاف کر دیا۔ اب چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک اور وزیر اس کے وہ اس پہلے وزیر سے جس نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے، اس سے کہتا ہے بھی دیکھو وہ تو بادشاہ کو گالیاں دے رہا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ دعائیں دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کی بات بھی سنی، تو بادشاہ نے کہا کہ دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز۔ دروغ کہتے ہیں فارسی میں جھوٹ کو، کہ وہ جھوٹ جس کی بنیاد کسی مصلحت پہ ہو، کسی بہتری کے لیے وہ خلاف واقعہ بات کی جا رہی ہے، تو وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ بات سچی ہے لیکن اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس سچی بات سے وہ جھوٹی بات بہتر ہے جس سے کوئی مصلحت ہو، جس سے کوئی فائدہ ہو۔ تو یہی ہے یہاں پہ کہ اگر ایک ہی بات سن کے چلو اس میں مبالغہ نہیں بھی کیا، منو ان جا کے دوسرے کو سنا، اس کی بات سنی، منو ان اسی طرح جا کے دوسرے کو سنائی، اب وہ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، ان میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو، جو پہلے جو ہے وہ اس کو اور زیادہ بڑھے گا۔ تو اگر اس کو تھوڑے سے اور انداز میں بیان کر کے یہ کہا بھائی تمہارے متعلق اس کے دل میں تو کوئی نہیں ہے، وہ تو اچھے خیالات رکھتا ہے، اس کو کہا جائے تمہارے متعلق تو وہ اچھے خیالات رکھتا ہے،
اب بظاہر خلاف واقعہ ہے لیکن مصلحت ہے، اس میں بہتری ہے، تو یہ اس سچ سے بہتر ہے کہ جس کی وجہ سے فساد پیدا ہو۔ تو بہرحال یہ تو یعنی خاص مواقع ہیں نا، ورنہ عموماً جو ہے عام حالات میں وہ جھوٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ تو منافقین جو ہیں ان کی بھی ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کی وجہ سے ان پہ دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی فساد سے روکا جائے تو کہتے ہیں بھئی ہمارا فساد کے ساتھ کیا تعلق، ہمارا شر سے کیا تعلق، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون، سن لو یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ دنیا میں دیکھیں جو بھی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو دعویٰ اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی بد عقیدہ اور بد عمل لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دعویٰ ان کا یہی ہوگا کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ علامہ سعیدی صاحب اس کی شرح میں لکھتے ہیں ہر زمانے میں مفسدین کا یہی حال رہا ہے۔ جو لوگ دین میں نئی نئی بدعات پیدا کرتے ہیں، نئے نئے مذاہب ایجاد کرتے ہیں اور الحاد اور بے دینی کی تحریکات چلاتے ہیں، وہ اپنی ان مخترعہ یعنی انہوں نے جو اختراع جو نکالی ہوئی بدعات ہیں اور جو ان کے نئے نئے مذاہب ہیں، نئی نئی تحریکیں جو شروع کرتے ہیں، سب کو نہایت خوش نما اور خوبصورت نام دے دیتے۔ جیسے بعض لوگوں نے محبت اہل بیت کا نام دے کے صحابہ کرام پہ سب و شتم گالیاں دینا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں نے یعنی توحید کے نام پر انبیاء کرام کی توہین کرنا شروع کر دی، اور انبیاء کرام کی توہین کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو ہم ثابت کر رہے ہیں، توحید کا نام دے کے انہوں نے انبیاء کرام کی توہین شروع کر دی، اولیاء کرام کی عظمت کا انکار کر دیا۔ اور جب ان لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اہل بیت کی عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم شرک کو مٹا رہے ہیں۔ اب یعنی صرف دوسروں کو ہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، صرف دوسروں پہ اعتراض نہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح بعض غیر معتدل لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار میں غلو کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ نماز روزہ اور دیگر فرائض باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے اور عید میلاد کے جلوس کو باقاعدہ میلوں ٹھیلوں کی طرح نکالتے ہیں۔ یعنی غلط بات غلط ہے، کوئی بھی کرے، یہ نہیں کہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ہم جو کریں وہ صحیح ہے، نہیں، اگر ہمارے اندر بھی کوئی خرابی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اب میلاد شریف ہے، 11ویں شریف ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ چیز فائدہ مند اسی وقت ہوگی صحیح جب ہم خود شریعت مطہرہ کے پابند ہوں گے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی مہینے بعد 11ویں شریف تو کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ 11ویں شریف نہ درست ہے اور نہ فائدہ مند ہوگی۔ بس ٹھیک ہے بھائی سال کے بعد میلاد شریف کا جلوس نکال لو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، نماز روزہ ہر حالت میں ضروری ہے، حتیٰ کہ یعنی میلاد شریف کا جلوس بھی اگر اس کی وجہ سے نماز با جماعت اور اس میں سستی ہو رہی ہے تو اس جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 11ویں شریف پکا رہے ہیں اور نماز میں سستی کر رہے ہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں اسی وقت فائدہ مند ہوں گی جب شریعت مطہرہ کی پابندی کی جائے۔ تو صرف دوسروں کے نہیں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض غیر معتدل لوگ یعنی وہ
بظاہر حضور سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن نماز روزے میں سستی کرتے ہیں اور میلاد شریف کا جلوس جو ہے اس میں یعنی غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ میلاد شریف جو ہے وہ صحیح طریقے سے باشرع طریقے سے ہونا چاہیے۔ آگے انہوں نے بریکٹ کے اندر لکھا ہے تاہم سب جلوس ایسے نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنا مطلب جو مشاہدہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں نے برطانیہ میں کئی بار میلاد کے جلوسوں میں شرکت کی ہے جس میں نعت خوانی اور ذکر ہوتا ہے، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوتی، صبح سے جلوس نکلتا ہے اور ظہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور تمام شرکاء جلوس با جماعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر جلسہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان ہوتا ہے اور عصر سے پہلے جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور سب شرکاء جلسہ عصر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کاش پاکستان کے شہروں میں بھی ایسا ہی ہو، یعنی جلوس اس طرح ہو کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، اور یعنی وہاں ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں ناچنے والے آ جاتے ہیں، کہیں کوئی گانے والے آ جاتے ہیں، وہ بھی جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں، کہیں ڈھول بج رہا ہے، کہیں گانے چل رہے ہیں، تو یہ سب غیر شرعی چیزیں جو ہیں کوئی بھی کرے، جب غلط ہے تو غلط ہے، یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو ہم کہیں بھئی یہ تو ٹھیک ہے اور دوسرے کریں تو غلط ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا چاہے کوئی بھی ہو یہ بھی فساد میں ہی آئے گا کہ اگر کوئی میلاد کے نام پہ ڈھول بج رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو اس کی بھی یعنی تردید کی جائے گی کہ غلط کو غلط ہی کہا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں اسی طرح بعض غیر معتدل مقرر یعنی تقریر کرنے والے اور شاعر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں، استغفر اللہ، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کفر و شرک ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی کرے گا تو یعنی اس کی بھی اسی طرح تردید کی جائے گی جس طرح باقی لوگوں کی تردید کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یعنی غلط کام جو ہے وہ کوئی بھی کرے غلط ہے اور اس کی اسی طرح تردید ہونی چاہیے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو بھی آدمی کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اس کے لیے اس کے پاس ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ نہیں کرو تو وہ آگے سے اپنے دلائل کے انبار لگا دے گا، بھئی ہم تو بڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی نفسیات بیان کی اور قیامت تک یہی چیز یعنی آگے چلتی رہے گی کہ جو بھی غلط کام کرے گا وہ مانے گا نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یاد رکھو کہ یہی لوگ فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان کا دعویٰ تو ان کا تھا لیکن وہ دعویٰ رد کر دیا گیا کہ نہیں، جس طرح تم ایمان لاتے ہو جو تمہارا دعویٰ اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح کا ایمان میری بارگاہ میں مقبول ہے جیسا الناس سے یا مراد صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یعنی جیسا ایمان ان کا ہے اس طرح ایمان لاؤ۔ قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں کہ جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، سفیہ ان کی جمع سفہاء۔ تو اب انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بیوقوف کیوں کہا کہ ان بیچاروں کو عقل نہیں ہے، یہ اس کی خاطر ایمان کی خاطر دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا کی راحتوں کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا کے یعنی مال و دولت کو چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہا کہ ہم ادھر ایمان کا دعویٰ کر کے ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں، ادھر کافروں کے ساتھ مل کر ان سے بھی فائدہ لے رہے ہیں، تو ہم تو بڑے عقل مند ہیں کہ دونوں طرف سے فوائد اٹھا رہے ہیں، اور یہ بیچارے
ایک طرف لگے ہوئے ہیں اور کافر جو ہیں آئے روز ان پہ حملہ کرتے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو معاذ اللہ انہوں نے سچے ایمان والوں کو، صحابہ اکرام کو کہا کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا داری کیا ہوتی ہے اور دنیا کس طرح چلائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو کہ یہی لوگ سفہاء ہیں، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا کتنا نقصان ہے ان کے لیے، اور اپنے لیے جہنم کا یہ سامان کر رہے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر یہ چیز عرض کی جائے گی کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو انہوں نے بیوقوف کہا، ان کی بے ادبی اور گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کی طرف سے جواب دیا۔ اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں نیکسٹ جو درس ہے اس میں بیان کروں گا۔ ایک بات یہاں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ یعنی دوسرے لوگ یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا ایمان معیار ہے، آئیڈیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہی ایمان مقبول ہے جیسا صحابہ اکرام کا ہے۔ چنانچہ دیکھیے پہلے اس پارے کے آخری رکوع کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر دوسرے لوگ یا قیامت تک آنے والے لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر اس طرح ایمان لائیں اور لوگ بھی قیامت تک آنے والے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے روگردانی کریں، اس سے منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ شک کے اندر ہیں، تردد میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب آپ کو کافی ہو جائے گا ان سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہے، معیار قرار دیا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہے جس کا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا، اس طرح کا ایمان میری بارگاہ۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کو ذرا دیکھیے، یہ بخاری شریف سے ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا ایمان کیسا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ فقال متی الساعۃ، ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا، کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک راز کی بات ہے جس کو ظاہر کرنا حکمت خداوندی کے خلاف ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس چیز کو آگے یعنی پھیلانے سے منع فرمایا، حضور نے اس کو عام آگے نہیں پھیلایا۔ ہاں اس کی نشانیاں جو ہیں وہ ساری بیان کر دیں، لیکن خاص اس کی تاریخ جو ہے یعنی خاص اب یہ بھی بتا دیا کہ 10 محرم ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، عصر کے بعد کا ٹائم ہوگا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، لیکن سن نہیں بیان کیا۔ اگر ساتھ یہ بھی بیان کر دیا جاتا تو پھر ہمیں حساب لگا کے ابھی 1 سال رہ گیا ہے، 10 سال رہ گئے، 100 سال، 1000 سال، لیکن پھر وہ قیامت کا آنا جو ہے وہ اچانک نہ ہوتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ اچانک آئے گی کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تو اچانک قیامت آ جائے گی۔
تو یہ چونکہ حکمت خداوندی کے خلاف تھا اس کا خاص وقت بتانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا رخ ذرا موڑ کے فرمایا وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کب آئے گی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں لا شیء، میں نے کچھ نہیں اس کے لیے تیار کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت نمازیں نہیں پڑھی، بہت روزے نہیں رکھے، نہ بہت صدقہ کیا ہے۔ اب یہ یعنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ اس زمانے میں یہ کوئی کنسیپٹ اور یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی نماز میں سستی کرے گا یا روزے میں سستی کرے گا یا زکوٰۃ میں سستی کرے گا، تو یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ یا محدثین کرام نے فرمایا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ بہت زیادہ نفلی نمازیں میں نے نہیں پڑھی ہوئی ہیں، نفلی روزے بہت زیادہ نہیں رکھے ہیں، نفلی صدقہ بہت زیادہ نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس ارشاد سے، اس فرمان سے خوشی ہوئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ تیرا عشر ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، حضور کی محبت کا دم بھرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، ان سے محبت کرتا ہوں، ارجو ان اکون معہم بحبی ایاہم، اور مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میں اللہ کے محبوب اور حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، تو اس محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بات سے اتنی خوشی ہوئی جتنی کسی اور بات سے نہیں ہوئی، گویا کہ ہمیں اپنی بخشش کی امید لگ چلی ہے کہ اگر اعمال میں کمی بھی ہے تو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جیسے کہ پہلے عرض کیا، صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا ہے، دعوے کے لیے اس کے لیے دلیل بھی ہوتی ہے کہ آدمی صرف دعویٰ کرتا رہے اور کام سارے یعنی حضور کی محبت کا دعویٰ کرے اور کام حضور کے ارشادات کے، حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف ہوں، تو وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ بغیر اطاعت کے یہ ایک دھوکہ ہے، کہ کوئی آدمی کہتا ہے میں حضور سے محبت رکھتا ہوں، اطاعت نہیں کرتا، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ دعویٰ ایک دھوکہ ہے، وہ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اطاعت، ہم بڑی اطاعت کرتے ہیں، بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی، کہ کوئی آدمی کسی کو فالو اسی وقت کرے گا، کسی کے پیچھے اسی وقت چلے گا، کسی کی اتباع اس وقت کرے گا جب اس کی محبت دل کے اندر ہوگی۔ تو جو اطاعت کے دعوے دار ہیں، محبت نہیں کرتے،
وہ منافقت ہے کہ وہ یعنی ظاہر کچھ کر رہے ہیں اندر کچھ ہے. تو اطاعت کا دعویٰ کرنا بغیر محبت کے یہ منافقت ہے، اور محبت کا دعویٰ کرنا بغیر اطاعت کے یہ بھی دھوکہ اور فراڈ ہے. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جب محبت ہوگی تو پھر آدمی اطاعت کرے گا، اور اطاعت اسی کی کرے گا جس سے محبت ہوگی. بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہو سکتی، اور بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ وہ بھی دھوکہ اور فراڈ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. تو اب دیکھیے صحابہ اکرام نمازیں بہت بڑے نمازی تھے، اور فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے، صدقات و خیرات بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرتے تھے. لیکن اگر انہیں ناز ہے، اعتماد ہے، تو وہ کس چیز پہ ہے؟ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، صدقات کرنے والے ہیں، لیکن گویا ان کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر اعتماد ہے تو کس چیز سے ہے؟ کہ میں اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا ہوں. یہ چیز ہے جس پہ صحابہ اکرام کو ناز تھا، ان کے لیے مایہ ناز تھا، ان کو اعتماد تھا کہ یہ چیز ہماری بخشش کا سبب ہو جائے گی. تو صحابہ اکرام جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہے، انہیں اگر کسی چیز پہ اعتماد تھا، کسی چیز پہ ناز تھا، تو وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہماری بخشش کا سبب بن جائے گی. اسی لیے ایک شاعر نے کہا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے اعمال میں کمی ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرمائے گا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حفیظ جلندری نے کہا محمد کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یہی چیز ہے جس پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ناز تھا، جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے. بھئی ایسا ایمان میری بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.